تو پانی آپ کو پانی پھر پینا ہے تاکہ آپ کی جو باڈی ہے وہ صحیح طرح سے کام کر سکے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک مشین ہے جس کو تیل وغیرہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ اس کو تیل نہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ رک جاتی ہے. اسی طرح سے انسان کی جو مشینری ہے، انسانی مشینری جو ہے، اس کے لیے پانی بہت ضروری ہے. جب آپ پانی پیتے رہیں گے تو یہ اس کے اعضاء جو ہے خود بخود اچھی طرح سے کام کریں گے. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے پانی ہمیشہ پیاس کے وقت پئیں. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں، جو ریسرچ بتاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کم از کم 4 سے 5 گلاس صبح کے وقت ضرور پینے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہماری ایک عادت نہیں ہے. آپ پہلے 1 گلاس سے شروع کریں، آہستہ آہستہ اسے آگے لیتے جائیں، 1 گلاس سے 2 گلاس کر دیں. تو یہ آپ جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ویسے ہی ایک اچھی آپ کی طبیعت پورا دن اچھی رہے گی. ورنہ ہوتا یہ ہے جو لوگ پانی نہیں پیتے ہیں وہ چڑچڑے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کو بہت غصہ آتا ہے، اس کے بعد وہ تھک جاتے ہیں پانی نہ پینے کی وجہ سے. اب انسان سمجھتا نہیں ہے. اچھا، پھر بہت سارے لوگوں کو سر میں درد بھی ہو جاتی ہے صرف پانی نہ پینے کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کتنی اچھی تعلیمات دی ہیں کہ سب سے پہلے وضو کے بعد آپ نے 2 یا 3 گلاس پانی جو ہے وہ ضرور پینا. آپ پہلے اس وقت پی لیں، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے. نماز جو ہے وہ اتنی زبردست ایکسرسائز بھی ہے. ویسے تو ہم پر یہ فرض ہے، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء جو ہیں، آپ دیکھیں آپ پورا دن جو ہے اپنا سر جو ہے وہ نیچے نہیں لے کے جاتے ہیں، اور آپ کا جو خون باڈی کا جو ہے وہ آپ کے سر میں نہیں آتا ہے. لیکن سجدہ ایک ایسی پاسچر ہے جس میں آپ کا باڈی کا پورا خون جو ہے وہ آپ کے سر کی طرف آتا ہے. تو یہ جو آپ نے 2 سنتے ہیں اور 2 فرض جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، آپ جب یہ کرتے ہیں اس سے ہمیں 2-3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم احکامات جو ہیں وہ بجا لاتے ہیں. دوسرا، اس میں اور کافی برکتیں ہیں جو کہ میں اس وقت نہیں بتا سکتا ہوں. اتنا ہی کافی آپ کے لیے کہ صبح کے وقت جو انسان اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کا پورا دن بابرکت گزرتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوئی چیز، یہ ساری بات معلوم ہوئی. آپ جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے نیکسٹ کام کیا کرنا ہے، وہ ہے ایکسرسائز کا. ٹھیک ہے جی بیٹا؟ سوری مجھے آواز نہیں آ رہی، آپ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ اوکے، ویری گڈ، بہت زبردست. تو اس میں آپ جو بھی ایکسرسائز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں بچے جو ہیں کوئی ٹانگ اپنی اٹھا رہا ہے، کوئی کس طرح سے کر رہا ہے. اور اکثر جو ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک بڑی سمپل سی ایکسرسائز ہے، اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ہمارا جتنا بھی نظام زندگی ہے اس کے اندر ٹینشن بہت ہے بیٹا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب باہر نکلتے ہیں، کوئی گاڑی اس طرح سے لے کے جاتا ہے، آپ کو خواہ مخواہ کی ٹینشن ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں گندگی پڑی ہوئی ہے حالانکہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کا دل دکھتا ہے. تو یہ ہر قسم کی یہ جو ٹینشنز ملتی ہیں انسان کو، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹائم بتایا، اور وہ ٹائم ہے جب سورج چڑھ رہا ہو. سورج چڑھتا ہے آج کل 5:50 پر یا 6 بجے کے قریب، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اگر کوئی درخت مل جائے آپ کو، کوئی جو گھنا درخت ہے، اگر درخت نہ بھی ملے تو آپ کھلی فضا میں کھڑے ہوں. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام اپنا ایک چلتا ہے کہ سورج کی شعاع جب سب سے پہلے درخت کے اوپر پڑتی ہے تو یہ جو سبز پتے ہیں درختوں کے، اس میں سے ایک پروسیس ہوتا ہے جسے فوٹو سنتھسس کہتے ہیں، اور اس پروسیس کے ذریعے سے آکسیجن ریلیز ہوتی ہے. یہ جو آپ نے سنا ہوگا، یہ جو درخت ہیں یہ صبح کے وقت آکسیجن جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں. یس اور ہمارا سارا دار و مدار جو ہے، اگر ہمیں آکسیجن نہ ملے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. آکسیجن جو ہے ہماری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ
ایلیمنٹ ہے. اگر میں آپ کو کہیں ایسی کال کوٹھڑی میں بند کر دوں جہاں پر کوئی ہوا نہ ہو, کوئی آکسیجن نہ ہو, تو آپ دیکھیں گے آپ کا جو ہے گھٹنا شروع ہو جائے گا. آپ کا دل جو ہے, آپ کہیں گے یار میں کہاں پر آ گیا ہوں, مجھے فوراً ہوا چاہیے. تو یہ جو صبح کا وقت ہے 6 بجے والا, اس میں آپ نے صرف 5 یا 10 منٹ ایکسرسائز کرنی ہے, اور پورا دن آپ کا جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے گزرے گا. اور وہ بہت ہی سمپل سی ایکسرسائز ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے کرنا ہے. یہ دیکھ لیجیے ذرا, ایکسکیوز می بیٹا, ٹھیک ہے, یہ کرنا ہے آپ نے. بالکل اس کو باڈی کو سیدھا رکھنا ہے, اور اس کو ایسے ایسے آپ نے پہلے کلاک وائز گھمانا ہے, یعنی کہ ایسے ایسے یہ والے. یہ پوری باڈی کے جتنے بھی مسلز ہیں اس کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے, یہ والا, ٹھیک ہے. اور اسی کو پھر آپ نے اینٹی کلاک وائز ایسے کرنا ہے, اور آپ نے 20 دفعہ کرنا ہے. پہلے 20 دفعہ ایسے کرنا ہے, اور پھر 20 دفعہ آپ نے ایسے کرنا ہے. اب اس پر مجھے اتنا بتائیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. ناٹ مور دین 2 منٹس, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہی ہاتھ اوپر لے کے جانے اور ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے. پھر آپ نے 20 ٹائمز ایسے کرنا ہے سیدھا, اور پھر 20 ٹائمز آپ نے ایسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جب یہ اس کو واپس لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے اور ایکٹیو ہو گئے. اب آپ اپنے سر کو نیچے لگانا چاہیں, وہ باقی جو ایکسرسائزز آپ نے کرنی ہے, لیکن یہ جو میں نے آپ کو 2 ایکسرسائزز بتائی ہیں یہ سب سے بیسٹ ایکسرسائزز ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ٹینشن جو ہے اگر کہیں آئے گی تو وہ ٹینشن خود بخود دور ہوتی جائے گی. آپ کو غصہ نہیں آئے گا, آپ کی زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزرے گی. اب آپ نے ایکسرسائز بھی کر لی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے ایکسرسائز کے بعد تو ٹائم آتا ہے ناشتے کا. ناشتہ جو ہے صبح کا بہت ہی ضروری ہے. کئی لوگ ناشتہ نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو جلد بوڑھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے ہیں وہ اس کا مطلب ہے بہت جلد بوڑھے ہو جائیں گے, ان کی زندگی کم ہو جائے گی. صبح کا ناشتہ انتہائی ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے, یہ بات یاد رکھیے میری. صبح کا ناشتہ انتہائی, اور جتنا بھی آپ کھا سکتے ہیں آپ کھائیں صبح کے وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے 8 بجے کا کھانا کھا کے صبح کے 8 بجے تک کچھ نہیں کھایا ہوتا. 12 گھنٹے آپ کا جو سٹمک ہے وہ خالی ہوتا ہے, اور اس کے اوپر اگر آپ 12 گھنٹے یا پھر اور آپ فردر خالی پیٹ جی بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں, یس. صبح کا آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں. آپ بڑی زبردست بات بچے نے بتائی ہے.